اگر آپ نے امریکہ میں گرین کارڈ کے لیے اپلائی کی ہے یا آپ نے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کی ہے اور وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے تو امیگریشن والے آپ کو وہ پیکج ریٹرن کر دیں گے. اس کے ساتھ ایک لیٹر ہوگا، ایکسپلینیشن کا لیٹر ہوگا. اس میں وہ آپ سے کہیں گے کہ بھئی آپ کے یہ پروسیس جو آپ کر رہے تھے وہ ہم نے ڈینائی کر دیا ہے. تو یا تو اسی لیٹر میں لکھا ہوگا کہ آپ کے لیے NTA ایشو ہو گیا ہے، آپ جا کے امیگریشن جج سے ملیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپیڈائٹڈ ریموول میں آ چکے ہیں. یا آپ کو اس لیٹر کے بعد دوسرا لیٹر آ جائے گا کہ آپ کے NTA ایشو ہو گیا ہے، آپ امیگریشن جج سے جا کے ملیں. کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ان پہ ٹائم گزر جاتا ہے، یا تو وہ یوٹیوبر کے پاس جاتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، یا ادھر ادھر کے دوست ان کو کچھ بات بتا دیتے ہیں، غلط پلت باتیں بتا دیتے ہیں اور ان پہ ٹائم گزر جاتا ہے. تو میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. نمبر 1، آپ کے پاس صرف 30 دن ہیں، 30 ڈیز، کہ آپ اس میں ایکشن لیں. اگر آپ اپیل کرتے ہیں، نئے کیس فائل کرتے ہیں، آپ وکلاء سے ملتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس صرف 30 ڈیز کا ٹائم ہے. 30 ڈیز ٹائم کے بعد آپ کا کیس ڈسمس ہو جائے گا، آپ انڈاکومنٹڈ ہو جائیں گے اور پھر آپ کو ڈپورٹ کریں گے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ کیس ڈینائی ہوا کیسے ہے، کیا وجہ تھی. کافی چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے جو آپ سے ڈاکومنٹیشن مانگے ہیں شاید وہ پورے نہ تھے، یا آپ کہیں پہ سگنیچر جو کیا تھا وہ سگنیچر نہیں کیا آپ نے، وہ جگہ خالی پڑ گئی تھی، یا آپ جو ہے انیڈمیسیبل تھے، آپ نے ایسا کچھ کرائم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کر سکے. پرانے وقتوں میں اگر آپ کا پاسپورٹ نیشنلائزیشن وہ ڈینائی ہو گیا تو پھر آپ گرین کارڈ پہ ہی رہتے تھے. آج کل وہ آپ سے گرین کارڈ بھی پھر دیکھیے مسئلہ ہے نا کہ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن میں گرین کارڈ بھی آپ سے وہ لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو ڈپورٹیشن میں ڈال دیتے ہیں. تو پہلے آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ اس میں پرابلم کیا تھا. اگر کوئی مائنر سا پرابلم تھا اس کو وکیل کو بتا دیں، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی اس میں پرابلم ہے، اس کو فکس کر کے وہ جا کے اپیل کر دیں گے کہ بھئی یہ ایشوز میں پرابلم تھے، سائن نہیں کیا تھا، یا جو کریڈٹ کارڈ پر آپ نے پیمنٹ کی تھی وہ انف سفیشینٹ فنڈ نہیں تھے، وہ پیمنٹ نہیں ہو سکی، یا کچھ اور جگہ پہ آپ نے غلطی کی تھی، وہ کریکٹ کر کے ری سبمٹ کر دیں گے. یا وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم نئے سرے سے فریش ڈاکیومنٹ بنا کے پیش کرتے ہیں. تو آپ کا پروسیس پھر سے شروع ہو جائے گا. اب اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو پھر تو وہ ڈسمس ہو ہی جائے گا. کچھ طریقے ہیں. اگر آپ نے امریکہ میں اب 10 سال گزارے ہیں، کنٹینیوسلی 10 سال گزارے ہیں، کوئی بڑا جرم نہیں کیا، کرائم نہیں کیا، اور پھر آپ پہ وہ ایکسپیڈائٹڈ ریموول کا آرڈر آ چکا ہے، تو اس کو آپ بڑی ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، آپ کی بیوی ہے، آپ کے اسپاؤز ہے، ہسبینڈ ہے جس کے پاس گرین کارڈ ہے یا سٹیزن ہے، یا آپ کے پاس یا آپ کے کوئی بچے ہیں جو 21 سال سے ان کی عمر کم ہے، وہ US سٹیزن ہیں، انہیں شادی نہیں کی، یا آپ کے ماں باپ ہیں جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا US سٹیزن ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو پھر آپ اس کو اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے، خود بھی کر سکتے ہیں، وکیل کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وکیلوں کے پاس کافی ٹیکٹکس ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں جب آپ کی لائف کا خطرہ ہے، فیوچر کا خطرہ ہے ودن 30 ڈیز، تو پھر چاہیے کہ آپ وکیل کو پیسے دے کے اس کے ذریعے آپ جا کے اپیل کر دیں. اگر نہیں کرنا چاہتے، خود ہی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جائیں گے EOR ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ میں جائیں گے، آپ EOR کو پریس کر لیں، اور پھر وہاں پر آپ کو 42B ایز این بوائے، اس کا ایک فارم آپ کو مل جائے گا. اس کو آپ فل اپ کر دیں، اور اس کے ساتھ $1600 کی اپلیکیشن فیس ہوتی ہے، وہ آپ سبمٹ کریں گے. یہ 42B فارم جو ہے یہ کینسلیشن آف ریموول کا فارم ہے، تو وہ آپ سبمٹ کر دیں، اور اس کے انتظار میں پھر جب وہ ان کو مل جائے، آپ کو وہ لیٹر بھجوائیں گے کہ آپ کا فارم ہمیں ریسیو ہو چکا ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، تاکہ اگر آپ کو آئس نے یا USCIS نے کہیں پہ
پکڑ لیا، آپ کو ڈیٹین کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں گے کہ جی میں نے یہ کیا ہوا ہے اور ان کو ریسیٹ مل گئی ہے، آئی ایم ان پروسیس، تو پھر آپ کو وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ آپ نے امیڈیٹلی کرنا ہے۔ اگر آپ کے اسپاؤز یہاں پر لیگل ہیں، گرین کارڈ یا یو ایس سٹیزن ہیں، آپ کے بچے ہیں جو انڈر 21 ہیں، یو ایس سٹیزن ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور یا سٹیزن ہیں، تو آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ آپ 42B فارم کو فل اپ کر دیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ کیلیفورنیا میں فیڈرل جج نے، امیگریشن جج نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹی ویزا، یو ویزا یا واوا کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے، وہ ان پروسیس ہے، تو ان 3 لوگوں کو، 3 کیٹیگری کے لوگوں کو نہ تو آئس ڈیٹین کر سکتی ہے، نہ ان کو ریموور میں ڈال سکتی ہے، ان کی ڈپورٹ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ کی یہ 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں، پھر تو آپ گھبرائیے نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو ڈیٹین نہیں کر سکتے، صرف آپ کو ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے کہ ہاں جی میں نے فلاں کے لیے اپلائی کی تھی، یہ میں کاغذ دیکھ لیں، اس کو بتا دیں آپ، اور اس سے آپ بے فکر رہیں۔ اس کا آلریڈی آرڈر ہو چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے پاس میرے خیال میں جولائی 16 تک کا ٹائم ہے کہ اس پہ اپیل کر دیں۔ جب تک انہوں نے اپیل نہیں کیا تو آپ بالکل کلیئر ہیں، اور جب وہ اپیل کر دیں اور وہ ریجیکٹ ہو جائے تو پھر آپ 100% کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ پروسیس چل رہا ہے، یو فری، آرام سے رہیں، اپنا کام کریں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ تو وہ 3 کیٹیگری میں آپ کلیئر ہیں، اور اگر کسی اور کیٹیگری میں آئے ہیں تو آپ 42B کو خود ہی فل اپ کر سکتے ہیں اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر 42B بھی آپ کا ریجیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ جا کے وکیل کو پیسے دیں، کیونکہ وہ وکیل آج کل بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں، 10 20 15 ہزار ڈالر، اسپیشلی جب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں اور آپ کی زندگی اور موت کا، فیوچر کا مسئلہ ہے، اور تو پھر تو آپ سے زیادہ پیسے لیں گے۔ تو پہلے کوشش کریں کہ آپ 42B کو خود ہی فل اپ کر دیں، $1600 آپ بھجوا دیں، اگر اسے نہیں ہوتا تو پھر جا کے آپ وکیل کو پیسے دے دیں تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے امریکہ میں صحیح رہے۔ پلیز اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، یہ ایک فری ویڈیو ہے، آپ کو میں نے ایڈوائز کر دی تاکہ آپ کی یہ جو مشکلات ہیں یہ بھی حل ہو جائیں اور آپ پہ ٹینشن کم ہو جائے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کافی لوگ ہیں، کافی دوست ہیں آپ کے جو اسی سچویشن میں یا ہوں گے یا ہو جائیں گے، تو ان کو بھی ذرا راحت مل جائے، سکون سے امریکہ میں زندگی گزار سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔